السلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیراج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی اور رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بس نقیب محفل پیر نصیر کلام پڑھ رہے تھے میرے ذہن سے انہوں نے شعر آ رہا ہے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے فضاواں ویکھیاں ساریاں نشانیاں پوریاں ہو گئیاں تے پھر قلم اٹھا کے لکھ دیتا کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر ہاں سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے اور یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نصیر دے کلام دا میں پچھوں ہی حکم ہو گیا سی رستے وچ تواڈے حوالے نال ہویا سی تے میں وہی کلام بڑا مشہور زمانہ بڑا معروف کلام یہ تقریباً 2 سال بعد اج میں پڑھنا لو مدینے کی تجلی سے لگائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی
قد کے تیرائے ہوئے ہیں جرم اسیاں سے، ہاں شرم اسیاں سے نہیں سامن جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامن جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، سر پہ رکھ دیجئے، ہاں سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی، آقا غم کے مارے ہیں گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں گناہوں کے ستائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، ہم نکمے ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں، اور بوسائے در سے، ہاں بوسائے در سے انہیں رونا تو ہے، درباں خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، اور باب آتے کی ترجمانی کرنی ہے پیر صاحب، التجائیہ کا شعر بھی لکھے، اس کلام کا یہ شعر ہے یہ عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، کیا لکھا پیر صاحب؟ نام آتے ہی، ہاں نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، حاضروں عقیدے کی ترجمانی، حاضروں ناظروں نور و بشروں غیب کو چھوڑ شکر کر، ہاں شکر کر، ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے کتنے بال عاشق انسان، آج ہر بندہ قبر تو ڈردا ہے، قبر دے اندر ڈردا ہے، قبر دے سپاں تو عذاب اگ تو ٹھویاں تو ڈردا ہے، عاشق رسول نو حضور دی غلامی تے کتنا مان سی، کہندا ہے کہ قبر تے جانا ہے نا تے پھر سانو جنت دی حوراں نے تھپکی دے کے سلانا ہے، جویں حدیث پاک ہے نا کہ عاشق رسول نو حوراں ایسے تھپکی دے کے سلان گیاں، سو جا دلہن کی طرح سو جا، نصیر کے اندر میں سو جاواں گا، تھوڑی دیر بعد فرشتے آ کے اٹھان گے، اٹھ بھی نصیر روٹی، اتنی پیاری نیند مینوں آ رہی ہوے گی، جنت دے باغاں وچوں ایک باغیچہ میری قبر بن چکی ہوے گی تے فرشتے سلا رہے ہون گے، ٹھنڈی تے میٹھی نیند سو چکا ہوں، ایسی پیاری نیند وچوں اٹھنا کوئی سوکھا کام، پر جدوں مینوں اٹھان والے فرشتے آن گے نا اٹھ تے میں اس نیت تے اٹھاں گا کہ سنیا سی محشر والے دن آقا نجفال دا دیدار ہونے، چھڈو قبر دے نظارے چل کے ودھا دے مکھڑے دی زیارت کرنے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے
ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਜਾਣਗੇ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੱਜਿਆ ਨਾਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਪੜਨੀ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਅਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ ਬਦੁਹਾ ਦੇ ਮੁਖੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੀ ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا ڈردے ڈردے نہیں قبر حشر غلامی دا مان ہے نا جنہاں نیک کمائیاں کیتیاں ہوئے کہندے نہیں ہو سکتا ہے نصیر و بن نصیر غلام مصطفیٰ ہوئے تے میزان عمل تے جاوے تے پھر میریاں نیکیاں گھٹ جان ایڈا نہیں ہو سکتا میرے گناہ بہت ہو جان یہ نہیں ہو سکتا دلیل کی زندہ غلام آقا بھی اوتھے ہی ہونگے میرا عمر میں جاوے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیوں کہ مصطفیٰ سے یہ دیکھا نہ جائے گا کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا پاری ہو نصیب اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگا آخر کے اندر عربی کا کلام اور وہ بھی احمد علی حاکم صاحب میں ان کے کلام بہت کم پڑھتا ہوں ان کے کلام کو پکڑ بڑی ہے شرح کے مفتی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ یہ عالم دین نہیں ہے نا کلام دھڑا لکھی جا رہے ہیں حدیث پاک کا خلاصہ ہے بہت سارے شاعر ایسے ہوں گے کہ جن شاعروں کی شاعری بروز قیامت انہیں جہنم میں لے جائے گی ہر شاعر کی شاعری پڑھنے والی نہیں ہوتی سننے والی نہیں ہوتی جس شاعر کی شاعری شریعت ٹکرائے ہم وہ شعر نہیں پڑھیں گے نہیں سنیں گے اس کی تائید بھی نہیں کریں گے آئیے اس کلام کے اندر شریعت کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے سارا کلام لکھا ہے آپ کی توجہ چاہتا ہوں بڑا معروف کلام ہے بڑا معروف ہے لیکن ہے سوز و گداز والا اس میں ایک التجائیہ شعر ہے ایک عقیدے کے والے سے شعر ہے آخر میں اپنی تمنا کی ہے بس 3 شعر ہیں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جن کی توجہ ہے بولیے ذرا سبحان اللہ ہے بے صبری بڑی دلوں دعا مانگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دلوں دعا مانگیو صبر آوے ہے بے صبری سانو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا نظر آوے اور صبر دیاں آیتاں پڑھ کے سانو سنا سنے کہ صبر پر اتھے عاشق کہہ رہا ہے کہ صبر کو نہیں دیوندا بے صبری بڑی نصیب ہے صبر کیا دی کہنا میں تمہیں کہنا بھی دعا کرو میرے واسطے انشاءاللہ میں صبر آ جاوے وہ پوچھا لوگاں بھی کہا دعا کرانا پہ صبر زیادہ چاہیے تے بے صبری کیوں ہی صبر برداشت نہیں ہوتا سونے ایڈا سونا مکھا تے نظر نہ آوے ایڈا سونا مائی نے جنے کوئی نہیں آج تک کائنات جب کسے ماں جنے ہی نہیں کہ میں چاہنا کہ میں سو جاؤں قسمت جا کے خواب دے وچ وضوحا دے مکھڑ دی زیارت نصیب ہو جائے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا جڑے پڑھدے پہنے انشاءاللہ کہ محفل کے بعد اپنے گھر جاؤں چارپائی تے لیٹ اکھ لگے تے نبی دا کرم ہو جائے قسمت جاگ پہ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا شب معراج رب بولا رکے جبریل
پیارے جبریل دی واری رب نے فرمایا رک جا سدرا تیرا مقام آخری اس کو کہنا محبوب دی واری فرمایا محبوبہ بغیر دسن دسیا یا پوچھنا لئی کوئی نہیں توجہ کرو تو نہیں تو لینا شعر دا شب معراج رب بول جبریل سدرا میرے محبوب نو آتھوں میرے محبوب نو آتھوں بن پوچھیا گزر آوے میرے محبوب نو آتھوں بن پوچھیا گزر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا نظر آوے یہ شعر ہے حاصل اسلام دراز وغیرہ شعر یہ میں دعا بڑی کرنا انشاءاللہ قبول ہو جائے تسی بھی اس دعا میں شامل ہو جاؤ وہ ویلا یاد ہے نا تانوں 14 سال پہلے حضور دی چاچی کدے بوئے کے بیٹھی سی بس وہ شاعر کہندا انج ہو جاوے جویں انہاں تے کرم ہے نا وہ یوب ساری انج ساڈے تے بھی کرم ہو جائے بس انج ہی سونا آ جاوے انج جاوے تے مقدر جاگ پے کی کہندا شاعر ابو ایوب سج ویسی ابو ایوب میری کلی سج ویسی او شاہ سارے رسول اللہ او شاہ سارے رسول اللہ کدی ساڈے بھی گھر آوے او شاہ سارے رسول اللہ او شاہ سارے رسول اللہ کدی ساڈے بھی گھر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو مکھ شالا اچھا جو بندہ مر جاندا ہے اودے تمام اعضاء چھڑ جاندے اس طرح نہ چل سکدا مرن بعد نہ پھر سکدا ہے اور نہ ہی کھا سکدا نہ پی سکدا نہ ہل سکدا جل سکدا نہ ویکھ سکدا اس طرح ہی ہے نا اچھا بھائی خدا دماغ بھی کام چھڑ جاندا ہے دل بھی کام چھڑ ہر چیز کام چھڑ جاندی پر حاکم دی سوچ تو میں وارے جاواں عجیب عاشق دے کہندا میں مر بھی جاواں ایک تمنا مرن تو بعد بھی میرے سینے وچ باقی رہے عاشق بھی کیڑی تمنا وہ کہندا ہے مرن تو بعد ایک تمنا میری ہے نصیر الدین نصیر علی گل کیسی قبر جو اپنے سونے ویکھن واسطے تے حاکم کہندا ہے میری تمنا ہے کہ مرن تو بعد انشاءاللہ قبر وچ جاواں جدے واسطے مار کے قبر وچ جانا پیا سونا قبر وچ ملاقات واسطے آوے انشاءاللہ سارا دی قبر وچ حضور دی آمد ہو جائے حضور دی جلوہ کری ہو جائے کی کہندے نے مرن تو پہلے نہیں مرن تو جی دے نہیں مر کے آیا جی دے نہیں مر کے آیا او خود میرے قبر آوے جی دے نہیں مر کے آیا او وچ میرے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو آنگیو صبر آوے جڑے بھوک دی ہے بھوک سانو